السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شب برات کے حوالے سے ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کیا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، اسی حوالے سے قرآن و حدیث کے متعلق کچھ رہنمائی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ نبی و آل نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ شوال کی الگ خصوصیت ہے، محرم الحرام کی الگ خصوصیت ہے، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الآخرہ، رجب، ان مہینوں کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ بھی الگ الگ خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں حضور تاجدار کائنات نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا اور شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کو اپنی جانب منسوب جو آپ نے کیا، اس سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں جو 15ویں شعبان کی شب ہے، اس مہینے کی جو 15ویں شب ہے، اس کی ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ چونکہ وقت بہت کم ہے تو 2-4 حدیثیں جو ہیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات جب وہ میری باری کی رات تھی، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان باری قائم کیے ہوئے تھے، باری لگا دیے تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میری باری کی رات تھی، میں نے بستر پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں حضور کی تلاش میں نکل پڑی کہ حضور کہاں ہیں۔ جب میں جنت البقیع کے پاس پہنچی تو میں نے وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوا، اس بات کا ڈر ہوا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایسی بات نہیں ہے، میں نے یہ گمان کیا تھا، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ
کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ 15ویں شب ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ، اور ایک روایت میں آیا کہ بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کہیں پر آیا ہے کہ گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس رات کی خصوصیت ہے۔ تو اس رات سے اور اس حدیث پاک سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، اور اس رات میں چونکہ جنت البقیع قبرستان کا نام ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس رات قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں آتا ہے کہ شب برات کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور وہ رات جو تھی جس رات حضرت جبرائیل امین آئے وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد مجھ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف دیکھیے، اوپر نظر اٹھائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف نظر کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھ کر کے کہا کہ واللہ اس رات کے کیا کہنے، یعنی حضور نے جو انوار و تجلیات دیکھے تھے، جو رحمتوں کا نزول آپ نے دیکھا، دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ واہ اس رات کے کیا کہنے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں بیان کیا، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، چونکہ مومن اور مشرک میں تضاد ہے۔ مومن کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کاہن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کینہ پرور، جو کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا، پھر فرمایا سود خور، ان لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں چند لوگوں کے نام گنائے گئے ہیں، ورنہ اور حدیث پاک میں اور بھی لوگوں کے نام ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ والدین کا نافرمان، اور لباس کو ٹخنا سے نیچے لٹکانے والا، شراب کا عادی، اور بدکار، کینہ پرور، رشتہ کاٹنے والا، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دو مسلمان آپس میں جنگ کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں، ایسے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ ان تمام حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ کل ملا کر 14 آدمی ایسے ہیں، 14 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے اس برے کام سے توبہ نہ کر لیں۔ اگر بدکار ہے تو بدکاری سے توبہ کر لیں، اگر بغض رکھا ہوا ہے تو بغض سے توبہ کر لیں، اگر وہ شراب پینے والا ہے تو شراب سے توبہ کریں، والدین کا نافرمان ہے تو والدین کی نافرمانی سے توبہ کریں، جادوگر ہے تو جادوگری سے توبہ کریں۔ غرض کے جس فعل میں، جس برے کام میں وہ مبتلا ہے، اس برے کام سے وہ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شب برات کی فضیلت کا وہ مستحق ہو جائے گا، شب برات کی فضیلت کا وہ حقدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ شب برات کی فضیلت اور 15ویں شعبان کی عظمت اور اس کی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد ہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے. نزول کا مطلب اترنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں, ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں, ہے کوئی فلاں آدمی, ہے کوئی فلاں آدمی. اس طرح کا اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. یعنی طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کون ہے جو بخشش طلب کرتا ہے, کون ہے جو رزق مانگتا ہے, کون ہے جو مصیبت کا مارا ہوا ہے. یہ ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اس لیے اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنی چاہیے, اس رات کی فضیلت سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. اس رات کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے. اس رات کو لہو و لعب میں, کھیل کود میں اور آتش بازی میں, پٹاخہ میں برباد نہیں کرنا ہے, بلکہ اس رات کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے. اور اس رات میں عبادتوں کو, ریاضتوں کو اور تسبیح و تحلیلات کو, قرآن کی تلاوتوں کو اپنا معمول بنائیں. حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک بہت بڑے امام گزرے حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اس رات میں آپ کا معمول کیا ہے, یعنی شب برات میں آپ کا معمول کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں شب برات میں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. رات کے ایک حصے میں, یعنی پہلے حصے میں, میں اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صرف درود ہی پڑھتا ہوں. اگر ہو سکے آپ سے اگر ہو سکے تو آپ بھی یہی کریں. کہتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں, اور پہلے حصے میں میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو میں اپنے نانا جان پر خود درود پڑھتا ہوں. اور رات کے دوسرے حصے میں میں صرف استغفار کرتا ہوں, چونکہ گناہ سے کوئی آدمی خالی نہیں, تو آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں. اس لیے میں رات کے ایک حصے میں صرف استغفار ہی کرتا ہوں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے تب تک ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے. اور رات کے تیسرے حصے میں قیام, رکوع اور سجدہ یعنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں, نماز پڑھنے مشغول ہو جاتا ہوں, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واسجد واقترب, یعنی سجدہ کرو اور میرا قریبی بن جاؤ. سجدہ کرو میرا قریبی بن جاؤ, میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کرو. تو کہتے ہیں کہ میں رات کے آخری حصے میں صرف نماز پڑھتا ہوں. حضرت امام طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی سے پوچھا کہ حضور اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرے شب برات میں تو اس کو کیا ملے گا, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے سنا فرماتے ہوئے, یعنی میں نے اپنے بابا جان حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا, اور حضرت علی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں یہ عمل کرے گا, یعنی یہ 3 عمل کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقربین میں لکھ دے گا. مقربین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریبی بندے, اللہ کے بہت ہی قریبی بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہنے والے ہیں, مقربین اسے کہتے ہیں. تو جو شخص ان 3 عمل کو کرے گا اور معمول بنا لے گا تو حضور فرماتے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بنا لے گا, اپنا خاص بندہ بنا لے گا. تو حضرت امام حسن مجتبی کے اس عمل کو آپ اپنائیں, اگر ہو سکے تو آپ اس عمل کو اپنائیں. صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام شب برات میں کیا کرتے تھے, یا شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ غنیت الطالبین میں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے غنیت الطالبین, اس کتاب میں حضور غوث پاک بڑے پیر نے جو بات لکھی ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھتے تو شعبان کا چاند دیکھتے ہی وہ تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے اور اپنے مالوں کی زکات نکالتے. ہم لوگ زکات رمضان میں نکالتے ہیں, رمضان میں نکالنا چاہیے,
اور رمضان میں نکالنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ شعبان ہی میں فرض ہو چکی ہے تو آپ شعبان ہی کو نکال دیں، چونکہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام شعبان میں زکوٰۃ نکالتے اور اس لیے نکالتے تاکہ باقی جو غربا اور مساکین صحابہ کرام ہیں وہ رمضان کی تیاری کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تلاوت میں مشغول ہو جاتے، صحابہ کرام اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین رمضان کی تیاری کر سکیں، اور جو حکمراں ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ قیدیوں کو بلاتے، جو لوگ قید میں ہوتے قیدیوں کو بلاتے، اور بلانے کے بعد جن کے اوپر حد لگانی ہوتی ان کو حد لگاتے اور باقی لوگوں کو رہا کر دیتے۔ اور تاجر لوگ کیا کرتے تھے، بزنس مین لوگ کیا کرتے تھے، بزنس مین لوگ وہ اپنے قرضہ کو وصول کرتے تھے، اگر اس کے ذمے میں کسی کا قرضہ ہوتا تو قرضہ کو ادا کرتے، اور اگر اس کا قرضہ کسی کے پاس ہوتا تھا تو اس کو وصول کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ تو شعبان کا چاند دیکھ کر کے کرتے تھے، پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام یہ کرتے کہ ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام غسل کرتے تھے اور غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ لہذا اگر آپ سے ہو سکے تو آپ صحابہ کرام کے معمول کو اپنائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور درود شریف کا ورد اپنائیں، نماز پڑھیں، مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اگر آپ کا سال پورا ہو جا رہا ہے۔ ورنہ اکثر لوگ چونکہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اکثر لوگوں کا سال جو ہے رمضان ہی میں پورا ہوتا ہے، تو آپ رمضان ہی میں نکالیں، تو کم سے کم تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں اور قبروں کی زیارت کریں، خاص طور سے قبرستان جائیں اور قبروں کی زیارت کریں۔ قبروں کی زیارت کے حوالے سے ابھی میں نے ایک حدیث پاک سنائی، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ یعنی پہلے چونکہ مشرکین کی بھی قبریں تھیں اور مشرکین کی قبریں زیادہ تھی، مسلمان کی قبریں کم تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ پھر بعد میں حضور فرماتے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ اور کیوں قبروں کی زیارت کرو، حضور نے اس کی وجہ بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ موت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی قبرستان جائے نا، قبروں کو دیکھے ہی نا، تو اس کو موت کیسے یاد آئے گی، آخرت کیسے یاد آئے گی۔ جب آپ قبرستان جائیں گے نا تو آپ قبروں کو جب دیکھیں گے اور اس آدمی کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ آدمی دنیا میں تھا تو کیسے تھا، اور آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، آج اس کی قبر کی حالت کیسی ہے، آج وہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسی کی طرح میں بھی اسی قبر میں آنے والا ہوں، جس طرح یہ ابھی ثواب سے گزر رہا ہے یا عذاب سے گزر رہا ہے، وہی دن وہی کیفیت میرے اوپر بھی آنے والی ہے۔ تو اس وقت میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا؟ جب آپ قبروں کی زیارت کریں گے، قبرستان جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ ان قبروں کو دیکھ کر کے، قبرستان کو دیکھ کر کے آپ کو آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی کہ ایک دن آپ کو اسی قبرستان کا حصہ بننا ہے، انہی قبروں میں سے کسی قبر میں آپ کو دفن ہونا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو زیارت قبور ایک معمول بن گیا ہمارا، ایک مشغلہ ہو گیا اس رات میں کہ ہمیں زیارت قبور بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نماز، آپ کو تو میں نے بتا دی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں، لیکن خاص طور سے اس حوالے سے جو حدیث ہے کہ اس حدیث میں کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اور یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، چونکہ حدیث کی الگ الگ کیٹیگری ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ حدیث ضعیف بھی اگر ہو تو فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ یہ تمام محدثین کے یہاں ہے، تمام علماء کرام کے نزدیک ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہو لیکن فضائل میں معتبر ہوتی ہے، فضائل میں اس کو مانی جاتی ہے، لہذا کوئی بھی آدمی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا شعبان کی 15ویں شب میں، شعبان کی 15ویں رات میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 رکعت اگر پڑھے ہوں گے حضور تو 2 رکعت کر کے پڑھے ہوں گے،
4 رکعت کر کے نہیں بلکہ 2 رکعت کر کے حضور نے 14 رکعت نفل نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی, پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی, پھر 14 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق, پھر 14 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس, پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی 1 مرتبہ آپ نے تلاوت فرمائی, یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ جو آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھا. جب حضور فارغ ہو گئے تو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمل جو آپ نے کیا اس عمل کی فضیلت کیا ہے, یہ عمل کی اہمیت کیا ہے, ثواب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا اگر ایسا ہی کوئی شخص کرے میری امت میں سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور فرماتے کہ جو شخص اس کے دن میں قیام کرے گا, یعنی 15ویں شعبان میں جو قیام کرے گا, یہ تو رات کی فضیلت ہے, جو دن میں روزہ رکھے گا, دن میں جو روزہ رکھے گا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, حضور فرماتے کہ جو دن میں روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے روزے کے ثواب عطا کیے جائیں گے, 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ. تو کتنی اہم حدیث پاک ہے یہ. حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ حدیث ضعیف بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے, لہٰذا اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس حدیث پاک پر عمل کریں. اگر آپ سے کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ قبروں کی زیارت بھی نہیں کر سکتے. تو اگر یہ معاملہ ہے تو کم سے کم درود شریف ہی کا ورد کرتے رہے, استغفار ہی کرتا رہے. کہ اگر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے ہے, تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتا ہے, استغفار تو کر ہی سکتا ہے. تو یہ معمولات تھے. اور روزہ کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک میں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے 15ویں شب میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو, یعنی سومو قومو لیلہ و سومو نہارہ, یعنی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے باقاعدہ حکم دیا. لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس میں روزہ رکھنا چاہیے. اب اس میں بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتوں کو ایڈ کر لیے ہیں جن کا تعلق جو ہے اسلام سے ہے ہی نہیں, جیسے کہ آتش بازی. آتش بازی یہ سراسر ناجائز و حرام ہے, فضول خرچی ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ بچے لوگ جب کرتے ہیں اور بچے لوگوں کو جب ہم نہیں روکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے پھر جو ہے یہ رواج پاتا جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو روکیں. اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بچے لوگ کر رہے ہیں تو سیدھا یہی جواب دے کہ بچہ ہے ابھی. تو بچہ ہے تو تربیت تو بچے ہی سے نہ ہوتی ہے. ابھی جو آتش بازی ہے, خیر الحمدللہ ادھر سے کچھ آتش بازی اور پٹاخہ وغیرہ کا چھوڑنا کم ہوا ہے, لیکن پہلے تو اور زیادہ تھا. تو تھوڑی تھوڑی تربیت اگر ہوتی رہے گی اور صحیح پرورش اگر ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آتش بازی کا سسٹم ہے, یہ پٹاخہ چھوڑنے کا جو معاملہ ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس دن قبروں کی زیارت کرنی چاہیے, اس دن عبادت کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے اور درود شریف کا ورد کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور معافی تلافی کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ اس دن آتش بازی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ شب بیداری کرتے ہیں, یعنی راتوں کو جگتے ہیں, لیکن عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کھیل کود میں ادھر ادھر جانا, ادھر ادھر جا کر کے چائے پینا, ہوٹل بازی کرنا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ شب بیداری کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کریں. یا تو آپ قرآن کی تلاوت کریں, یا تو ذکر و اذکار کریں آپ, یا تو پھر آپ استغفار کریں, یا تو آپ سجدہ کریں یا نماز پڑھیں. مسجد میں رہ کر کے کم سے کم سبحان اللہ ہی پڑھتے رہیں. لیکن کھیل کود اور یہ ہوٹل بازی اور یہ چائے نوشی جو دیر دیر تک ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, یہ اس رات کا مشغلہ نہیں ہے. شب بیداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یعنی وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور صبح تک استغفار کیا کرتے تھے. یعنی یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح تک استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں اور استغفار کرتے رہیں, چونکہ بغیر شب بیداری کا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بغیر شب بیداری کے اللہ کا ولی بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے.
یعنی بغیر سحرگاہی کے آ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. چاہے وہ عطار ہو, چاہے وہ رومی ہو, چاہے وہ رازی ہو, چاہے وہ غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو جب تک آپ شب بیداری نہیں کریں گے اور اس شب بیداری میں جب تک آپ کا اچھا مشغلہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ رات بلکہ پوری زندگی نبی اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی. ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی مرضی اور نبی کی مرضی کے مطابق گزاریں. جہاں تک بات ہے شب برات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی اور فاتحہ دلانے کی, تو بے شک ایک جائز کام ہے, اچھا کام ہے. آپ بے شک حلوہ پکائیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن کہ آپ حلوہ ہی پکائیں, اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ چنا ہی کا حلوہ بنائیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس میں روٹی بنائیں, کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی بنا کر کے آپ اس میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اور غریبوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ دے دیں اور فقیروں کی بھی مدد کر لیں, اگر ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی کر لیں اپنے مرحومین کے نام سے. آپ فاتحہ کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ بھی ثواب کے ذرائع ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کریں. اور کرتے بھی ہیں آپ کہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں, تبھی تو لوگ اپنا اپنا کیمپ لگاتے ہیں, اور الحمدللہ آپ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. لیکن اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں کہ چھپا ہوا صدقہ جو ہے, یہ چھپا ہوا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. لہذا آپ صدقہ کریں اور نیت کریں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بچا لے اور بلائیں ٹل جائے. اس طرح کی نیت کر کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں, ہدیہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رات کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے, ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کے خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہ نفلی نماز کے حوالے سے میں نے بتا دیا, اگر آپ کے ذمے میں قضا نماز ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نفلی نماز کی جگہ پہ قضا نماز پڑھیں. آپ رات میں قیام کریں, عبادت کریں. اب یہ نہ سوچیں کہ تو نفلی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں اور قضا نماز تو بہت زیادہ ہے, چلو نہیں پڑھیں گے. اب ایسا نہ کریں, آپ نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں, نماز پڑھیں, لیکن اگر آپ کی قضا نماز بھی ہے تو آپ قضا نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ قضا نماز پڑھیں گے اور سوچیں گے یہ کہ اگر میرے ذمہ میں قضا نماز نہیں تھی تو میں نفلی نماز پڑھتا, لیکن چونکہ قضا نماز ہے اس لیے میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قضا نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو قضا نماز کا بھی ثواب ملے گا اور نفلی نماز کا بھی ثواب ملے گا. تو آپ قضا نماز پڑھیں, اور جن کے ذمے میں قضا نماز نہیں ہے تو وہ نفلی نماز پڑھیں. جیسے کہ میں نے بتایا یہ 14 رکعت کوئی خاص نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ حدیث پاک میں ہے. ویسے اپنے طور پر آپ جتنا چاہے نفلی نماز پڑھیں, چاہے آپ 100 رکعت پڑھیں, چاہے 200 رکعت پڑھیں, چاہے 400 رکعت پڑھیں, جتنی نفلی نماز ہو سکے آپ سے آپ پڑھیں, جتنا تلاوت ہو سکے آپ تلاوت کریں, جتنی قیام ہو سکے آپ قیام کریں. اور روزہ تو ویسے حدیث پاک سے ایک ہی ثابت ہے, لیکن آپ 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. آج جمعہ ہے, آج اور کل, یا سنیچر اتوار ملا کے رکھیں. اور ویسے بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا سنت ہے, ایام 20 کے روزے جو بولتے ہیں 13, 14, 15, تو آپ 13, 14, 15 بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہر مہینے میں ہے, ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا مستحب ہے رمضان کے علاوہ. تو اس طرح سے بھی آپ اس سنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.